تو مصادیق متعدد ہیں، اگر مفہوم جو ہے جزئی ہے تو مصادیق بھی ایک ہی ہوگا، مصداق بھی جزئی ہوگا۔ لفظ و نظرین، یہاں ایک توجہ نظر بیان کر رہے ہیں کہ لفظ و نظرین یعنی التفات نظر کریں، تھوڑی سی دقت کریں، توجہ کریں۔ لفظ یعنی نظر ڈالنا، نظرین نظر کا ڈالنا یعنی تھوڑی سی نظر ڈالیں، توجہ کریں۔ التفات بھی اسی سے کہتے ہیں، یعنی التفات فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ یورف من المثال الاول، کہتے ہیں جانا گیا، معلوم ہوا پہلی والی مثال سے، یعنی جو ہم نے محمد کی مثال دی تھی اس سے یہ معلوم ہوا، جانا گیا کہ ان المفہوم قد یکون جزیا کما یکون کلیا، کہ مفہوم کبھی جزئی ہوتا ہے اگر ایک سے زیادہ پر مفہوم صادق نہ آئے۔ جیسے محمد کا مفہوم یہ جزئی ہے تو بس مفہوم کبھی جزئی ہوتا ہے، جیسے کہ کلی بھی ہوتا ہے، جیسے انسان کا مفہوم، حیوان کا مفہوم۔ وَيُعْرَفُ مِنَ المثال الثانی، اور دوسری مثال سے جانا گیا جو حیوان والی مثال تھی کہ ان المصداق یکون جزیا حقیقیا و اضافیا، کہ اس کے جو مصداق ہے کبھی جزئی حقیقی ہوگا اگر اس کو اس کے مافوق کے تناظر میں دیکھیں، اور کبھی جو ہے اگر جزئی حقیقی ہوگا اور کبھی جو ہے اضافی ہوگا۔ کہ یہ جو ہم نے دوسری مثالیں بیان کیا، حیوان یا تو اس کا مصداق جو ہے جزئی حقیقی ہے، یعنی اگر کلی سے نیچے چلے جائیں، ایک دفعہ حیوان کے نیچے کلی انسان ہے اور ایک دفعہ حیوان کا مصداق خود یہی زید عمرو بکر ہیں۔ زید عمرو بکر جو اسی حیوان کا مصداق ہیں یہ خود جزئی حقیقی ہیں، خود تو کلی نہیں ہے، لیکن اضافی ہو سکتے ہیں اگر مافوق انسان یا حیوان کی نسبت دیکھیں، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کے مصادیق ہیں حیوان کے دوسری مثال میں وہ خود بھی کلی ہوں، جیسے کلیات جو اس کے انسان وغیرہ، فرس وغیرہ اس حیوان کے ماتحت آتی ہیں۔ تو دوسری مثال جو حیوان کی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مصادیق جزئی حقیقی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جزئی حقیقی کے ساتھ ساتھ اضافی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جزئی حقیقی نہ بلکہ جزئی اضافی ہوں اور کلی ہوں، جیسے انسان وغیرہ۔ وَيُعْرَفُ مِنَ الثَّالِثِ، اور تیسری مثال سے یہ جانا گیا کہ ان المصداق لا يجب ان يكون من الامور الموجودہ، کہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ مفہوم جو ہمارا ہے، جو مفہوم کلی ہے، اس کے مصادیق جو ہے وہ موجودہ اموری ہوں۔ عدم کیونکہ ایسا مفہوم ہے کہ جو امور موجودہ پر منطبق نہیں ہوتا بلکہ امور معدومہ پر منطبق ہوگا، اس کے مصادیق بھی وہ ہوں گے جو وجود نہیں رکھتے، معدوم ہے، پس موجود امور میں سے نہیں ہے۔ تیسری مثال سے جانا گیا کہ ان المصداق، جو مصداق لا یجب ان یکون من الامور الموجودہ، کہ وہ جو ہے امور موجودہ سے ہونا مصداق کا واجب اور لازم اور ضروری نہیں ہے، والحقائق العینیہ، اور عینی حقائق یعنی وہ جو بالعین موجود ہوں، خارج میں تحقق رکھتے ہوں۔ بالعین موجود ہونا یعنی واقعتاً موجود ہونا، ایسے حقائق ہونا بھی ان کا ضروری نہیں ہے۔ بل المصداق، بلکہ مصداق کیا ہے، ہوا کل ما ينطبق علیہ المفہوم، بلکہ مصداق خواہ وجود رکھتا ہو یا وجود نہ رکھتا ہو، خواہ جزئی ہو یا کلی ہو، جزئی اضافی ہو یا جزئی حقیقی ہو، پس مفہوم وہ ہے کہ جس پر جو مصداق پر صادق آئے، مصداق وہ ہے کہ جس پر مفہوم صادق آئے، خواہ وہ وجودی ہو یا عدمی ہو۔ بل المصداق، پس مصداق کیا ہے، وہ کل ما ينطبق علیہ المفہوم، ہر وہ چیز کہ جس پر مفہوم صادق آئے، مفہوم منطبق ہو، وہ مصداق ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا عَدْمِيًّا، اگرچہ وہ مصداق ایک امر عدمی ہی ہو، کسی چیز کا نہ ہونا ہو۔ لا تحقق له فی العیان، ایسا امر عدمی کہ جس کے لیے آیان خارجیہ میں متحقق ہونا، وجود پذیر ہونا نہ ہو۔ لا تحقق له، کہ اس امر عدمی کے لیے نہ ہو تحقق، فی العیان، خارج میں، عینی طور پر، آیان عین کی صورت میں، آیان جمع عین کی یعنی خارج میں اس کا ہونا، بالعین ہونا، حقیقتاً ہونا۔ مزید اس کو جو ہے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اور پھر آگے جو ہے کچھ مثالوں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مفہوم اور مصداق کی بحث ہے دو طرح سے ہے، دو طرح سے ہم اس کا لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ لحاظ کریں گے مفہوم کا من حیث المفہوم، اور ایک دفعہ جو مفہوم کا لحاظ کریں گے تو من حیث المفہوم نہیں ہے بلکہ من حیث المصداق ہے، کہ یہ مفہوم آئینہ ہے اپنے مصادیق کا۔ اس مفہوم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے مصادیق کی تصویر نظر آتی ہے، در حقیقت یہ آئینہ اور عنوان ہے اپنے مصادیق کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر مفہوم بما ہو مفہوم ہو اور اس پر کسی چیز کو ہم حمل کریں، مثلا ہم کہ انسان ہو حیوان الناطق، تو یہ جو حیوان ناطق کا حمل کرنا ہے انسان پر، یہ جو موضوع قرار دیا گیا ہے انسان،
یہ انسان پر حیوان ناطق کا حمل کرنا یہ بالحمل اولی ہے، کیونکہ حیوان ناطق جو ہے وہ خود مفہوم انسان ہے، نہ اس کا مصداق، تب تک مصداق کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم جو ہے حمل کریں ضاحک کا انسان پر اور کہیں الانسان ضاحکن، تو یہ ضاحک جو ہے یہ مفہوم انسان پر حمل نہیں ہے، بلکہ ضاحک یعنی ہنسنے والا ہونا یہ مفہوم انسان نہیں بلکہ اس کے مصادیق ہیں جو ہنسنے والے ہیں۔ تو پس اگر انسان پر ہم حمل کریں حیوان ناطق کا تو یہ حمل اولی ہوگا، لیکن اگر انسان پر حمل کریں ایسی چیز کا کہ جس کا حمل خود موضوع انسان پر مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ مفہوم اپنے مصادیق کے لیے آئینہ قرار پایا ہے، موضوع قرار پایا ہے، پس کیونکہ مفہوم انسان ضاحک نہیں ہے بلکہ اس کے مصادیق ضاحک ہیں، پس ضاحک کا حمل انسان پر بالحمل شائع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے افراد جو ہیں ضاحک ہیں، اس میں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر چند مثالوں سے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو پھر ان کو اب جواب دے رہے ہیں۔ العنوان والمعنون، عنوان اور معنون کی بحث ہے کہ ایک عنوان ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں مفہوم، اور ایک معنون ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں مصداق، یعنی جس پر وہ عنوان اور مفہوم صادق آتا ہے۔ عنوان یعنی مفہوم، معنون وہی مصداق جس پر وہ عنوان و مفہوم صادق آئے۔ او دلالت المفہوم علی مصداقہ، یا یوں کہیں مفہوم کی دلالت اپنے مصداق پر۔ اب مفہوم کی دلالت جو اپنے مصداق پر ہے، تو اگر وہ مفہوم کی دلالت اپنے مصداق پر ہے اور مفہوم گویا آئینہ اور موضوع قرار پایا اپنے مصادیق کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ مفہوم جو ہے یہ اس پر جو بھی ہم حمل کریں گے جو اپنے افراد سے اور اپنے مصادیق سے نمائندگی کر رہا ہے اور ان کے لیے مرآت اور آئینہ ہے، تو یہ بالحمل شائع ہوگا، اور اس میں جو ہے بالحمل شائع میں یہ مفہوم عنوان ہوگا اپنے ان معنونات یعنی مصادیق کے لیے، اور یہ بالحمل شائع ہے۔ بیان فرمائیں اذا حکمت علی شیء بحکم، کہ جب آپ حکم کریں کسی چیز پر، کوئی سا بھی حکم، کسی چیز پر آپ کوئی حکم لگائیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ الانسان حیوان ناطق ہے، ایک دفعہ ہم حکم لگا رہے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، اور ایک دفعہ حکم لگا رہے ہیں الانسان ضاحکون، یہ بھی حکم لگانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ حکم کریں کسی چیز پر، جیسے یعنی انسان پر، بحکم کوئی حکم، قد یکون نظرک فی الحکم مقصورا علی المفہوم وحدہ، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو حکم کرنے میں جو نظر ہوتی ہے، ملاحظہ ہوتا ہے، وہ فقط تنہا مفہوم پر ہوتا ہے، آپ کی نظر فقط مفہوم پر ہوتی ہے اور آپ مفہوم پر بما ہوا مفہومن حکم لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب حکم ہوگا مفہوم پر بما ہوا مفہومن یعنی بتنہائی کہ فقط مفہوم پر حکم ہے، تو یہ جو ہے بالحمل اولی ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ قد یکون نظرک فی الحکم، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم میں آپ کی نظر جو ہوتی ہے مقصوراً یعنی محدود ہوتی ہے، فقط اکتفا ہوتا ہے اس نظر کرنے میں علی المفہوم وحدہ، فقط مفہوم پر ہی آپ کی نظر ٹھہری ہوتی ہے۔ بأن یکون هو المقصود فی الحکم، اس طرح سے کہ فقط مفہوم ہی آپ کا مقصود ہے حکم کرنے میں، یعنی آپ حکم کرنے میں جو آپ کے لیے ملحوظ خاطر ہے اور جس میں آپ کا مقصود اور ارادہ کیا ہے حکم کرنے میں، وہ فقط خود مفہوم ہے۔ کما تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان و حیوان ناطق، یہ جو حیوان ناطق کا حکم لگانا اور حمل کرنا انسان پر، یہ من حیث انسان ہے کہ انسان بما ہوا انسان حیوان ناطق، لا بما ہوا مصادیق حیوان ناطق۔ فیقال للانسان حینئذ الانسان بالحمل الاولی، اس صورت میں کہ جب انسان پر حکم لگائے حیوان ناطق کا ہونے کا اور مقصود بھی جو ہے حکم کرنے میں یہ خود مفہوم بما ہوا مفہوم ہو، تو اس وقت انسان کے لیے کہا جائے گا کہ انسان بالحمل اولی حیوان ناطق ہے، اور یہ حیوان ناطق کا حمل کرنا جو انسان پر ہے بالحمل اولی ہے۔ وقد یتعدی نظرک فی الحکم الی ابعد من ذلک، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بس اوقات آپ کے نظر کرنا جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، تجاوز کرتا ہے، یتعدی نظرک، تیری نظر جو ہے تجاوز کرتی ہے فی الحکم الی ابعد من ذلک، اس سے آگے، یعنی آپ کی نظر حکم کرنے فقط مفہوم تک محدود نہیں ہوتی بلکہ مفہوم پر حکم کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ مفہوم جو ہے وہ موضوع اور آئینہ ہے عناوین کے لیے اور دلیل ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا ہے اپنے مصادیق کے لیے۔ کہ وقد یتعدی نظرک فی الحکم، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیری نظر حکم کرنے میں تجاوز کرتی ہے ابعد من ذالک، اس سے آگے، یعنی مفہوم سے فراتر، مفہوم سے دور تر،
فتنظر الی ما وراء المفہوم، پس تو نظر کرتا ہے وہ جو مفہوم کے ماورا ہے، مفہوم کے پس پشت ہے، یعنی مفہوم جس کو بیان کر رہا ہے، بأن تلاحظ المفہوم، اس طرح سے کہ تو جو ہے لحاظ کرتا ہے مفہوم کا، لتجعلہ حاکیا عن مصداقہ ودلیلا علیہ، اس طرح سے کہ تو قرار دے اس مفہوم کو اس کے مصادیق سے حکایت کرنے والا اور اس کے مصادیق پر رہنمائی کرنے والا، کہ کیونکہ یہ مفہوم اپنے مصادیق سے حکایت کر رہا ہے اور ان کو ظاہر کر رہا ہے اور ان کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے مفہوم کو تو نے قرار دیا ہے، نہ یہ کہ مفہوم بما ہوا مفہوم ہے، بلکہ مفہوم من حیث دلیلا علی مصادیقہ وحاکیا عن مصادیقہ، اس لحاظ سے آپ نے مفہوم کو قرار دیا ہے۔ کما تقولو، جیسے تو کہتا ہے الانسان ضاحک، اب یہ جو ضاحک کہنا ہے اور ضاحک کا حمل کرنا اور حکم لگانا ہے انسان پر، یہ اس لحاظ سے نہیں کہ انسان کا مفہوم جو ہے ضاحک ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ انسان من حیث المصادیق ضاحک، کہ انسان اپنے مصادیق کے لحاظ سے جس پر بھی انسان کا عنوان صادق آتا ہے وہ مصادیق جو ہے وہ ضاحک ہے۔ او الانسان فی خسر، یہ جو فی خسرن کا حمل کرنا اور حکم لگانا انسان پر کہ انسان خسارے میں ہے، یہ مفہوم انسان تو خسارے میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں، یعنی انسان کا مفہوم خسارے میں، بلکہ انسان کے جو اس مفہوم کے مصادیق ہیں جن پر بھی انسان ہونا صادق آتا ہے وہ خسارے میں ہیں۔ فتشیر، پس تو اشارہ کرتا ہے بمفہوم الانسان الی اشخاص افرادہ، پس اس مفہوم انسان کے ساتھ تو اشارہ کرتا ہے اس کے افراد کی اشخاص کی طرف، کہ جو اس کے افراد ہیں مشخص طور پر، کون کون سے افراد ہیں، خواہ موجود ہو ہی موجود نہ ہو، تو وہ جو اس کے افراد کی شخصی اشخاص ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ فِي الْحُكْمِ، اور یہی جو افراد ہیں انسان کے شخصی طور پر یہی مقصود ہیں حکم کرنے میں، چاہے حکم کرنا ہو خسارے کا یا ضاحک ہونے کا، تو یہ جو مقصود ہے حکم کرنے میں یہ افراد ہیں، نہ یہ کہ مفہوم بما ہوا مفہوم انسان۔ وَلَازَمُ مُلَاحَظَةُ الْمَفْهُومِ فِي الْحُكْمِ وَجَعْلُهُ مَوْضُوعًا إِلَّا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الْحُكْمِ عَلَى أَفْرَادِهِ، کہتے ہیں پھر یہ مفہوم پر اگر جو ہے اشارہ نہیں ہے اور مقصود فی الحکم جو ہے اس کے اشخاص ہیں اور افراد ہیں، تو پھر یہ حکم جو ہے مفہوم پر کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو مفہوم پر حکم کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ مفہوم آئینہ ہے، وہ آئینہ ہے اپنے افراد اور اپنے مصادیق کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے مفہوم کو موضوع قرار دیا ہے فقط افراد کے ملاحظہ کرنے کے لیے، اور مفہوم وسیلہ ہے ان افراد تک پہنچنے کا، کہ یہ حکم افراد تک پہنچ جائے تاکہ اس مفہوم پر جو یہ حکم حمل کیا ہے یہ در حقیقت اس کے افراد تک پہنچے۔ کہتے ہیں وَلَازَمُ مُلَاحَظَةُ الْمَفْهُومِ فِي الْحُكْمِ، نہیں ہے مفہوم کا لحاظ کرنا حکم کرنے میں، یہ جو انسان پر ہم نے فی خسرین اور ضاحک کا جو ہم نے حکم لگایا ہے، تو یہ جو مفہوم کا لحاظ کیا حکم میں یہ نہیں ہے، وَجَعْلُهُ مَوْضُوعًا، مفہوم کو موضوع قرار دینا بھی نہیں ہے، مگر کس لیے ہے دونوں مفہوم کا لحاظ کرنا اور اس کو موضوع قرار دینا، إِلَّا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الْحُكْمِ عَلَى أَفْرَادِهِ، مگر یہ کہ اس کے حکم کو اس کے افراد تک پہنچانے کے لیے، کہ حکم کو اس کے افراد تک پہنچائیں، اور حکم کو افراد تک پہنچانا موضوعی کے ذریعے ہے اور اسی مفہوم ہی کے ذریعے ہے کہ جس کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ موضوع اور یہ مفہوم جو ہے آئینہ ہے اس کے افراد کے لیے۔ فَيُسَمَّ الْمَفْهُومُ حِينَئِذٍ، پس اس صورت میں کہ جب موضوع کو یا مفہوم کو جو ہم نے لحاظ کیا ہے اور موضوع قرار دیا ہے مفہوم کو اس لحاظ سے کہ افراد تک اس حکم کو پہنچائیں، لِلتَّوَسُّلِ إِلَى الْحُكْمِ عَلَى أَفْرَادِهِ، افراد تک اس حکم کو پہنچانے کے لیے، تو فَيُسَمَّ الْمَفْهُومُ حِينَئِذٍ، اس صورت میں کہ جب یہ مفہوم آئینہ دار ہو اپنے افراد کے لیے تو اس صورت میں مفہوم کو نام دیا جاتا ہے عنوان کا، والمصداق معنونا، اور مصداق جو ہیں کہ جن سے یہ مفہوم حکایت کرتا ہے، جن افراد کو بیان کرتا ہے وہ افراد مصداق معنون ہیں۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِنسان، اور اس انسان کو کہ جس پر ہم نے حکم لگایا ہے اس صورت میں کہ یہ جو مفہوم انسان ہے در حقیقت یہ اپنے مصادیق کے لیے حکایت کرنے والا اور ان کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، تو اس صورت میں اس انسان کو کہا جائے گا الانسان بالحمل الشائع، کہ یہ انسان جو ہے بالحمل الشائع ہے، یعنی انسان بما ہوا انسان نہیں ہے بلکہ بما ہوا حاکی عن افرادہ و مصادیقہ ہے۔ وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّظْرَيْنِ نُلَاحِظُ الْأَمْثِلَةَ الْآتِيَةَ،
اور ختم کر دیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. چلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.